السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ریسنٹلی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج 18 ذی الحجہ ہے، یوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ہم نے ایک اپنے بہت پیارے دوست ہیں ان سے رابطہ فرمایا تو انہوں نے ہمیں اپنا وقت عطا کیا۔ تو چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ فرسٹ آف آل تو ہم آپ کا دل کی تہ گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اسٹوڈیو کے اندر اور بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ تو حضرت عثمان غنی کی زندگی کے کچھ احوال بیان فرمائیں کہ ان کی زندگی کے کیا احوال ہیں، اور پھر آگے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکلا وعد اللہ الحسنی، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں حاضری لگوانے کا موقع عطا فرمایا۔ برہان بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں ہمیں دعوت دی اور بندہ نچیز بھی چل کے پہنچا۔ تو جیسا کہ برہان بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ آج کی ہماری گفتگو ہے جو امیر المؤمنین، ذو الحجرتین، ذو البشارتین، ذو المنحتین، ذو النورین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے ہے۔ چونکہ آپ مظلوم مدینہ ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پراپر ابھی تک کچھ نانجار شب و صدم کے حوالے سے مبتلا ہیں، اپنی زبان سے ان کے بارے میں نازیبا جملے بولتے ہیں۔ تو 18 ذی الحج کو بھی آپ کے حوالے سے آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے جاتے ہیں۔ جہنمیوں کا تو کام ہی ہے بھونکنا، مگر افسوس اس بات پہ ہے کہ کچھ خود کو سید کہلوانے والے کچھ سادات بھی جا کر ان کی گود میں بیٹھ کے اسی طرح ان کو جو منع کرنے والا ہے، جو ان کو روک تھام کا سلسلہ ہے، یا آپ کی شانوں کو بیان کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ دن بدن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلہ میں میں نے لفظ مظلوم مدینہ بولا ہے تو کسی کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مظلوم مدینہ کیوں کہہ دیا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بروز قیامت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مظلوموں کے سردار ہوں گے، یعنی کہ مظلوموں کے سردار بنا کے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس طرح یقین ہے کہ رات کے وقت سورج نکل آئے اور ساری دنیا کہتی پھرے دن ہے، تو ہم پھر بھی کہیں گے یہ دن نہیں ہے بلکہ رات ہے، کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رات قرار دیا ہے۔ تو قیامت کی خبر سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور حق بجانب ہوا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی خبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عثمان تجھے اس حالت میں شہید کیا جائے گا کہ آپ سورۃ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یعنی کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، تو اس حالت میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو ایک اور مفہوم ہے سرکار کے فرمان کا کہ آپ کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ جہنمیوں کی شفاعت کریں گے۔ تو سرکار کے ان فرامین سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں آج کے دور میں، پرفتن دور میں، کہ جی دیکھیں پہلی خلافتیں حق پر تھی یا نہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر تک کی خبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جو ہے خبر دی کہ آپ شفاعت کریں گے۔ تو ان فرامین کے مفہوم کی روشنی سے یہ ثابت ہوا کہ آپ
اول تاخر حق پر رہے اور بروز قیامت جو ہے نا اس دن بھی آپ اہل ایمان کی صف میں ہوں گے۔ جیسا کہ بخوبی آپ واقف ہیں، ابھی آپ نے پرفتن دور کا ذکر کیا ہے، واقعی بہت پرفتن دور ہے، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے نیو جنریشن جو ہے اس کے لیے۔ تو ہمارے فالورز جو ہیں، ہمارے ویورز ہیں، انہیں اس چیز کا بھی واضح کر دیں کہ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے کو یہ آقا علیہ صلاۃ والسلام کی حدیث کو واضح حدیث ہے جس میں یہ چیز کا ذکر کیا گیا ہو کہ آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالو۔ جی، اس میں کئی فرامین ہیں، جیسے دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ ہے جو اس کنویں کو خریدے، مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کے بدلے جنت دی جائے، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ میٹھے پانی کا کنواں خرید کے مسلمانوں پہ وقف کیا۔ پھر مسجد نبوی کو دیکھ لیں، وہ لشکروں کی تیاری کو دیکھ لیں، جب لشکر کی تیاری کے لیے مال درکار تھا، آپ نے روایات میں آتا ہے کہ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے 1000 کی تعداد پوری کرنے کے لیے۔ تو آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد فرمایا کہ عثمان پہ کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ جو بھی عمل کرے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے خریدنے کی بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا کہ جو مسجد نبوی کو خریدے اور اس کے بدلے میں مسجد نبوی کی جگہ کو بڑھائے اور اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں۔ اسی طرح پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بڑا ہی واضح ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں میرے رفیق حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہوں گے۔ حضرت ابھی آپ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذو النورین لفظ بولا ہے، اس کا کیا میننگ ہے، کیا اس کا مفہوم ہے، وہ ذرا واضح کریے گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے عقد نکاح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ہیں۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے تھے، تو ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے دروازے میں تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان، میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے آ کے آپ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتایا، انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کیا ہے، اسی مہر کے عوض اور اسی سنگت کے لیے، یعنی کہ جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی، تو مہر بھی وہی تھا، اخلاقیات بھی وہی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے دوسری شہزادی دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے جو ہے تیرے نکاح میں دیتا۔ تو اب لفظ ذو النورین سے سمجھے کہ اب یہ خارجی بھی مانتے ہیں، تو دیکھیں کہ ذو النورین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 نوروں والا مانتے، اس کا معنی جو 2 نوروں والا ہے۔ اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور نہیں مانتے ہیں، وہ جو جن کی بیٹیاں 2 عقد نکاح میں ہیں ان کو نور والا مان لیا، اور جن کی بیٹیاں ان کو نور نہیں ماننا، جن کی بیٹیوں کا نکاح جن سے ہوا ہے ان کو 2 نوروں والا مان لیا۔ یعنی کہ اس ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں، یعنی کہ 2 خوارج بھی آ گئے نا، جو اسلام سے خارج ہیں تو وہ خوارج ہی ہیں، تو ساروں کا جو ہے نا اس بات سے رد ہو رہا ہے کہ بیٹیاں بھی 4 ہیں اور جو ہے نکاح بھی دوں کا حضرت عثمان غنی سے ہوا، تو نور بھی اس حدیث سے ثابت ہوا، اور پھر دوسرے جو کہتے ہیں ایک بیٹی ہے تو ان کا بھی رد ہوا کہ بیٹیاں بھی 4 ہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔